مینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت دی قسم ہے، اللہ میری زبان اتنے بند کر دے وے اگر میں اپنے پلیوں کوئی ایک جملہ تانوں کہنا چاہتا ہوں۔ ملک پاکستان اور بیرون ملک دے اندر اہل سنت دی نمائندگی نقابت دی صورت وچ کرن والے محترم حامد سیدی صاحب بڑے ذمہ دار آدمی نے۔ میں صرف ایک گل کر کے تے مائک چھڑ دینا ہے، تسی میرے تو بعد سرکار دے غلاماں دی ثناخوانی دا سلسلہ جاری رہے تاکہ میں انہاں اور تواڈے درمیان چ حائل نہ رہواں۔ جڑا حضور دا مقام ہے رفعت میں ایک لفظ بولے ہے، تسی میرا خیال ہے حالے تکر کسے سوچے چو میں تو انہوں سوچو کرنا بھی نہیں چاہتا۔ رفعت اے شعراء دے شیراں دے نتیجے اتے حضور دی رفعت نہیں ہے۔ شاعر تخیل پیش کرتا ہے اپنی عقل نو سوچ کے فہم و ادراک اتے وہ شعر لکھ دیتا ہے۔ صرف 5 منٹ مینوں توجہ دی ضرورت ہے، بس صرف 5 منٹ۔ تخیل کہندے نے سوچاں نو کسے دے حسن وچ گم کر کے او دے چہرے دا عکس اپنے دماغ چ لیا کے قلم دی نوک تے رکھ کے کاغذ تے لکھ دینا، انہوں تخیل آ دینا۔ جڑے بندے جانا چاہتے ہو تو انہوں میرے والوں اجازت ہے تے پھد پھد کے بندے نہیں پائے جاندے، اتھے او آندا ہے جڑا حضور دیاں زلفاں دا قیدی ہو جاندا ہے۔ سانو 10,000 بندے دی کوئی لوڑ نہیں کہ ادھروں بھی دنیا ہوئے تے ادھروں کٹ پئی ہوئے، تقریر وہاں سننے والا ایک بندہ بھی ہوئے کہ شیخ سادی ڈیوا چلا کے دوپہر بندہ پہ لب دے سن۔ کسے پوچھیا سورج دی لوک آئی نہیں؟ فرمایا جڑا میں لبدا پھرنا والے نہیں لبا۔ جس سٹیج تے میرے گنج شکر دا خون بھی موجود ہوئے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خون بھی جلوہ گر ہوئے۔ شاعر ایک ہے دنیا اتے، ہم صاحب میں تو اڈے نہ گل کر رہے ہیں، شاعر ان ایک شعر لکھیا ہے، کھڑے ہیں درخت اور روضہ والا کے سامنے۔ یہ سنیا نہیں تو انہوں بیماری ہے جدو کوئی اپنے عقیدے دی گل ہوئے تسی ویسے ہی نہیں ہوندے ہو کے بھی نہیں ہوندے ہو۔ یہ تو انہوں تکلیف ہے اور یہ تکلیف میں دور نہیں کر سکتا۔ ساڑھے اکابر تکلیف دور کردیاں قبرہ میں چلے گئے، تسی اپنی جگہ تے اتھے کھڑے، تسی اتھے ہی ہو، تسی رہنا بھی اتھے ہی ہے۔ اور میں نے ایک بندہ کہتا تسی مولوی کی ہوندے ہو، تو میں کہا جناب دا تعارف بھی پوچھنا چاہنے ہیں کہ جناب کی ہوندے ہیں۔ اور میں نے ایک گل تے سمجھاؤ، حضور دا دشمن اڈیاں چک کے تے میرے کریم آقا دی شان وچ بھونکدا پھرے تے تو ایو ہی کہندا پھرے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ تیری اور کوئی ذمہ داری کوئی نہیں۔ اور تواڈے چ کچھ بندے بیٹھے نے وچ محفل دے وچ تھے جنہاں نو حق سندیاں سار تکلیف ہونا شروع ہو جائے گی اور وہ پتہ نہیں کس روپ میں تکلیف دور کریں گے۔ کیوں؟ حق بولیے تے سر نیزے تے چڑھ جاندہ ہے۔ جی حق بولیے سر نیزے تے چڑھ جاندے ہیں۔ ایڈا سوکھا کام نہیں ہے کہ سال بعد 2 لاکھ روپیہ محفل تے لا کے تے سرکار دو عالم دی محبت دا گرویدہ 2 گھنٹے ہو کے تو کہ میں لٹ لئیے خدائی، اور نہیں تو سمجھا ہی نہیں ہے، بلکہ میں نے سمجھانے دی زیادہ لوڑ بھی نہیں ہے۔ میں نے میرے آقا پیر دا حکم سی میں پورا کرنے واسطے حاضر ہاں۔ شیر ایوے کہ کھڑے ہیں درخت
روضہ والا کے سامنے جیسے مجنو کھڑے ہیں. ایک منٹ سبحان اللہ اتنے نہیں کہنا, تسی سبحان اللہ نہیں کہنا, میں تمہیں پہلے روکی جانا, تمہیں یہ بھی نہیں پتا لگتا بھی کتنے کہنا تے کتنے نہیں کہنا, چونکہ اسی تمہیں سر لین دئیے تو تمہیں پتا لگے. کھڑے ہیں درخت روضہ والا کے سامنے, مجنو کھڑے ہیں جیسے خیمہ لیلا کے سامنے. یہ شعر کسی نے لکھ دیتا کہ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت کشتہ عشق رسالت تاجدار بریلی. اور بچے نے شاہ جی بٹھانا یار, یہ تو بچارے بٹھا نہیں سکتے, جڑے نال دے بیٹھے نے تو بٹھا نہیں سکتے بچارے. سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت, آپ کو کسی نے کیا جی کہ شاعر نے شعر لکھیا پر کمال کر دیتی, آپ نے فرمایا مینوں سناؤ. انہوں نے کہا جی کھڑے ہیں درخت روضہ والا کے سامنے, مجنو کھڑے ہوں جیسے خیمہ لیلا کے سامنے. ایتھے ہن تینوں عقیدہ پتہ لگے گا. اعلی حضرت نے فرمایا انہوں کہو توبہ کرے, معافی منگے اللہ کو معافی. انہوں نے کہا حضور شعر بڑا خوبصورت لکھیا تو توبہ کیوں کرے؟ بس گل مکی میری, کیوں توبہ کرے؟ فرمایا شاعر کو میرے سامنے لے آندا جائے, ہمارے شعر کہہ بھی کی انہوں نے کہا جی کھڑے ہیں درخت روضہ والا کے سامنے. آپ نے فرمایا ٹھیک کیا. اگے کی کہنا ہے؟ کہنا جیسے کھڑے ہو مجنو خیمہ لیلا کے سامنے. آپ نے فرمایا پہلے کہی جانا ہے کھڑے ہیں درخت روضہ والا کے سامنے, پھر نبی پاک دے روضے نو خیمہ لیلا نال تشبیہ دے رہے ہیں. ہن تسا کیوں بولنا ہے؟ کیونکہ عقیدے دی گل ہوندی پئی تے عقیدہ تے سنیا چکھیا ہی نہیں اج تک, چکھ ہی نہیں سکے ہو تسی عقیدہ کی ہے. تا نبی دا دشمن جاگدا پھردا ہے. ایویں گنج شکر فرید دے آستانے تے بمب نہیں چلتے, داتا حضور دے مزار دی ایویں توہین نہیں ہوئی. سوچ گریبان وچ نظر مار, تو کی کیتا ہے؟ انہیں کہا جی تسی شعر صحیح کر سکتے ہو. اعلی حضرت نوں کہن لگا جڑے عقیدے دے غیرت مند بندے بیٹھے ہو میں انہاں نال گل کردا پیا. آپ نے فرمایا ہاں انج کہہ کھڑے ہیں درخت روضہ والا کے سامنے, اور قدسی کھڑے ہیں جیسے عرش معلا کے سامنے. قدسی کھڑے ہیں جیسے عرش معلا کے سامنے. فرمایا کتنے لیلا دا حجرہ, کتنے روضہ محمد. مووی میں بنتی اگر کوئی بھابی دیوبندی بیٹھ کے تقریر سنتا پیا ہوئے تینوں درد ہوندی ہوئے تے میں تواڈے ابے دا نام لین لگا. نبی پاک دی قبر کے بارے سلیمان منصور پوری نے اپنی کتاب رحمت للعالمین چ لکھا ہے کہ جتھے مصطفیٰ دا روضہ ہے, جتھے سرکار دا وجود طیب ہے, او زمین دا ٹکڑا عرش نالوں بھی آلہ ہے. عرش نالوں بھی آلہ ہے. او زمین دا ٹکڑا عرش نالوں بھی آلہ ہے. اللہ اللہ. میں سٹیج تے بندیاں نوں بھی ویکھنا چاہنا بھی ہن تانوں کی ہویا, ہن تساں سبحان اللہ کیوں نہیں آدے؟ جی ہاں جی ہاں. کہ گل ہے تسانوں اپنے عقیدے نال کوئی ٹچ مس نہیں ہو تسی. میں جملہ پڑھنا پیا ایک تے تیری آواز کریم آقا دے پاک پیراں نوں چومے, پتہ لگے کہ سنی عقیدے نال اپنا غیرت نال عقیدہ بھی سن سکتے نے. اور میں کیا جس زمین دے ٹکڑے تے حضور دا جسم آ جائے وہ عرش نالوں بھی آلہ ہے, تے جس ماں دے بطن وچ 9 مہینے رہنو ماں کتنی آلہ. جس باپ کی پیشانی وچ رہن وہ پیشانی کتنی عظیم ہے. ایو کچھ تقریر
میں تواڈے پیراں تے ہاتھ رکھنا چاہنا، تواڈی داڑھی ہاتھ نہیں لانا، پیراں تے ہاتھ لانا۔ سانو اپنے مسلک دا چوکیدار سمجھو تے تانوں رسول اللہ دی عزت دا واسطہ جے، تانوں گنج شکر دا واسطہ جے، تانوں داتا گنج بخش دی ولایت دا واسطہ جے۔ بہت اگے نکل گئے ہو، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ تانوں اما آمنہ دا واسطہ جے تے حضرت عبداللہ دے حسن دا واسطہ جے۔ بہت اگے چلے گئے ہو، واپس آ جاؤ۔ تانوں یہ بھی نہیں پتہ لگتا کہ مسجد کی ہے اور میدان کی ہے۔ میں تواڈے پیراں کے ہاتھ رکھنا پیا، میں پیر صاحب دا میں بلایا ہوا مہمان ہاں، میں انہاں دا نوکر ہاں، میں کچھ نہیں تانوں کہہ سکدا، مگر اینی گل کر سکنا جے قیامت والے دن نبی پاک نے ساتو رخ موڑ لیا، اے منہ کنوں وکھائیں؟ میں پریکٹیکلی کوئی بندہ کہہ دے جی ساڈے پیراں تے پیر رکھ لیاؤ، میں تواڈے پیراں تے پیر رکھنا میری شان فرق نہیں آندا پیا، رسول اللہ دے غلام بیٹھے ہو، میری سعادت ہے۔ مگر یار ایک گل تے مینوں دسو، ایک گل تے مینوں دسو، اے جنت دو لفظاں وچ تے نہیں لبدی، لفظاں وچ تے جنت نہیں لبدی۔ اے جنت نو حاصل کرن واسطے ذرا صدیق اکبر دی زندگی پڑھو۔ سیدنا فاروق اعظم دی سوچ پڑھو۔ جن وجہ سنی محفل شروع کر دیں، ان وجہ غیراں دیاں محفلاں دے 3 خطیب تقریر کر کے فارغ ہو جاتے۔ صبح 4 بجے تک محفل ہوئے گی، فجر نہ انتظامیہ پڑھے گی، نہ خطیب پڑھیں گے، نہ نعت خواں پڑھیں گے۔ کی کیتا تسی ساری رات جاگ کے؟ جس خدا دے گھر چ محفل ہوئی ہے وہ تو صبح سجدہ کرنے واسطے بندہ ہی نہیں لبا۔ وہ مدینے والا راضی ہو سی، حسینی نعرے لانے سوکھے نے، سینے وچوں حیدر حیدر دیاں آوازاں کڈنیاں بہت آسان نے، مگر مینوں قسم مدینے والے دے پاک نالین دی پیغام حسین ہے کہ شمر چھاتی پہ آ گیا، حسین فرمایا کتیا مینوں شہادت تو ڈر نہیں لگتا پیا، پر نماز تو پڑھ لے، نماز مکمل ہو گئے۔ یہ فکر حسین ہے، تو کہڑے فکراں وچ ہے بھائی؟ تو کنا سوچا میں ڈبیا ہے؟ اور حامد صاحب دوسرا میرا پیغام ہے، جڑا پنڈ والے انتظام کیتا ہے، میں انہوں دی عظمت کو خراج عقیدت پیش کرنا، تہاڈی محبت کوئی شک نہیں، مگر دوسرا میرا پیغام سن لو۔ شفیق چیتی تہاڈے کول اجازت چاہندا ہے، تقریراں سننے والے بندے کوئی مر گئے کہ اج تو بعد جلسے نہیں ہونے۔ میں مسئلہ دوسرا عرض کرن لگا، اوے اللہ دیا نیک بدیا، حسین پاک سارا کچھ قربان کیتا مسیتاں آباد کرنے واسطے۔ جڑے بندے ہن ہاتھ نہیں چک سکتے وہ حسین دے کے لگتے۔ تو کی کیتی جانا مسیتاں نال؟ کہ کوئی بندہ آکھے جی مولویاں تے نعت خانہ دی بندی نہیں ہوئے، نعت خان تے دیاں جتیاں چک کے شفیق چشتی سر تے رکھے تے میری سعادت ہے، سعادت ہے، مینوں مدینے والے دی قسم ہے سعادت ہے۔ تسی اس نعت خان دا نام ہی نہیں سنیا جدا میں نام لین لگا، شاید خانے وال دی سرزمین اتنے ایک نعت خان گزریا اہل سنت دا، صوفی محمد ریاض، مینوں اج او دا نام لین کے شرمندگی نہیں ہو رہی، کیوں؟ وہ نعت پڑھتے سن تے محفل وچ لوکاں نوں سرکار دی زیارت نصیب ہو جاتی۔ میرا سینہ چوڑا ہو گیا او دا نام لین۔ شاہ صاحب ہم نہیں مانتے پروفیشنل کو، اہل سنت کے عقیدے کی غیرت کے خلاف ہے، اور آج کی جلسہ کی انتظامیہ سن لے، سید آصف حسین شاہ صاحب کے قدموں کو چھو کر
شفیع چشتی یہ بابا کے طول پیغام دینے آیا ہے، خدا کی عزت کی قسم ہے، مصطفیٰ کی نعت شعراء کے اوٹ پٹنگ الفاظوں کا نام نہیں ہے، محمد کی نعت کے لیے تو خدا نے قرآن کے 30 سپارے نازل فرمائے، قرآن کے 30 پارے نازل کی، قرآن کے 30 پارے۔ اب دعوت اسلامی کے بھائی نے نعرہ لگایا، آپ اس لیے جواب نہیں دے رہے کہ نعرہ لگانے والا بھی باشرع ہے، تقریر کرنے والا بھی سنت رسول رکھ کے بیٹھا ہے، اور آپ کو شاید یہ بات اچھی نہیں لگی ہے۔ اب اس نعت خواہ کا تعارف کراتا ہوں میں، جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد و سعید، فرمایا راستے چھوڑ دو، منبر خالی کر دو، میرا حسان نعت پڑھنے آ رہا، میرا حسان نعت پڑھنے آ رہا۔ اور نعت پڑھنے والے نے کیا کہہ دیا؟ وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمٍ۔ میں پوچھتا ہوں، مجھے ترجمہ بتاؤ اس کا کیا ہے، میں پوچھتا ہوں، میرا سوال ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمٍ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمٍ تَلِدُ النِّسَاءُ۔ اگلا لفظ سنو اور جھومو جھومو۔ خلقت مبرم من کل عیب، جو مولوی بیٹھا ہے، حافظ بیٹھا ہے قرآن کا، میں اس کے ہاتھ دیکھنا چاہوں گا۔ خلقت مبرم من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یہ حضور کی نعت۔ اور پھر ایک نعت خواں اور گزرا جس نے کہا اج سکھ متراں دی بدھیری۔ اور دوسری بات سن لو جلسے کی انتظامیہ والوں، میں تمہاری عظمت کو پھر سلام کرتا ہوں اور جملہ کہہ کے شفیق چشتی یار زندہ صحبت باقی سن لو۔ اعلی حضرت امام اہل سنت تاجدار بریلی 33-32 جلدوں میں ایک فتویٰ ہے میرے اعلی حضرت کا، جس کو فتاوی رضویہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جس شخص کو اعلی حضرت کا فتاوے کی عبارت نہ پڑھنی آئے وہ بھی ہم سے بات کرے گا، وہ بھی ہم سے الجھے گا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں نعت پڑھتے اور سنتے اگر خیال گزر گیا کسی اور طرف تو اعلی حضرت فرماتے اس محفل سے اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، اس محفل میں نہ بیٹھنا۔ نعت پڑھی جا رہی ہو اور توجہ گانے کی طرف ہو جائے، توجہ لوگوں کی گانے کی طرف ہو جائے، میں کہتا ہوں اٹھ جانا، اچھے رہو گے۔ سرکار قیامت کے دن ہاتھ پکڑ کے تمہاری شفاعت کریں گے۔ ایک نعت کسی نے پڑھی ہے، اگر آپ کہیں تو ایک جملہ پڑھ دوں، ذرا کوئی اے او جی لایا بھی تو پھر ساڈے نال مقابلہ کریں۔ سب سے اولا ہو آلہ ہمارا، جس کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہوں وہ نہ اٹھائے، جس کے سلامت ہے وہ اہل سنت کے عقیدے کے ترجمان، جس کے ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں اس کو میں اجازت دیتا ہوں کہ نہ اٹھائے۔ جو احمد رضا کا روحانی بیٹا بیٹھا ہے اس سے کہتا ہوں ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ کیا بات، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی آپ بھی سبحان اللہ پڑھے، ساتھ والے سے بھی کہیں کہ احمد رضا راضی ہو جائیں گے۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی اگلا اعلی حضرت کا شعر سنا، ان کا ان کا ہمارا تمہارا نبی۔ یہ پیغام ہے سیدی اعلی حضرت کا، امام اہل سنت کا۔ شاہ صاحب میں تمہارے پاؤں پہ کہو تو اپنی پاک ٹوپی رکھ دیتا ہوں، مجھے کہنے دو۔ ہم بغیرت ہو کے نہیں مرنا چاہتے، اور ہمارے سٹیجوں میں یہ بھی نہیں پتا چلتا رافضیت کیا ہے اور خارجیت کیا ہے، اور میں کہنا وہ اچھا چیز دیں گے۔ یہ سٹیج بریلی کے تاجدار کا ہے، یہاں وہ بات ہوگی جو احمد رضا ہے، یا وہ بات ہوگی جو احمد رضا ہے۔
یا وہ بات ہوگی جو سید نعیم الدین مراد آبادی کہے گا، یا یہ وہ بات ہوگی جہاں میرے علی کہے گا. تم اپنے کے دامن چھوڑ کے غیروں کی طرف جاتے ہو. کیا لگتے ہو حضور کے تم؟ کیا رشتہ ہے مصطفیٰ سے ہمارا؟ خدا کی عزت کی قسم ہے، ساری دنیا ایک پاس ہے اور میں کیا وابیا تو کیویں ساڈا مقابلہ کر سکنا جے کدی سنی ساڈے ہو جاندے تھے؟ نتیجہ کیا بات ہے؟ تو ساڈا مقابلہ کیویں کر سکنا جے بریلوی ساڈے بن جاندے؟ یہ تے بنے نہیں ساڈے. کیوں نہیں بنے ہو؟ سنو، جاگدے تسی ہو وہ کہ گنج شکر نو کوئی بھونک جائے. لنگر کھانے کے لیے تیار رہتے ہو، مرے گا کون؟ جماعت اہل سنت کا یہ پیغام ہے، ہمارا ایک شخص شہید ہو چکا ہے، ہر نعت خواں اس کا نام لے کر سٹیج میں بہاریں لوٹ رہا ہے. جنہوں کوئی گل نہ آوے وہ کہنا جی ممتاز قادری نے ویکھو جی پھندا پا کے یا رسول اللہ دے نعرے مارے. تے میں کیا جناب اونے تے یا رسول اللہ دے نعرے مارے سن، تے جدوں اسلام آباد حکومت نے ساڈے اتنے آنسو گیس سٹے سن تے اوتھے نہ تا پڑھن والے کدھر سن؟ اوے ادوں کتھے سو؟ ایک بندہ ثابت کرے جے تے پرچہ ہوے. جاؤ شاہ صاحب جماعت اہل سنت کے ذمہ دار نے ساڈے تے ایک پرچہ نہیں ہویا، کئی ہوئے. کیوں؟ نعت شریف پڑھنا ایڈی سوکھی ہے کہ 2-4 منٹ نعت شریف پڑھی تے ٹر گیا. یہ نہیں ہون دیاں گے اسی. ہن جنی تکر ساڈا وس ہے انج نہیں ہونا. ہن آلے سنت دے سینیاں وچوں دھڑکن والے دل اس طرح نہیں دھڑکن دیاں گے. اے لا وارث نہیں رہن دیاں گے. جنہ دا وارث یا حسین ہوئے تے یا مصطفیٰ ہوئے. لا وارث لا وارث کی میں مر زور نہ سبحان اللہ کو نعرہ مارو. انج نہیں ہون دیاں گے اسی. نہیں ہونا. ہن انج ہو گیا جڑا ہونا سی. یہ محفل کتنی وڈی کرائی دے. میں تانوں انتظامیہ والوں تہاڈے پیر پھڑنا شفیق چشتی دوبارہ سے تقریر کرنے واسطے نہیں آئے گا، مگر میں پیغام دے کے چلیا. کیا یار تسی کوشش کر کے یہ امت محمدی دے اہل سنت دے 2-4 چوٹی دے خطیب تے مناظر تے عالم سد لو تے او اہل سنت دے عقیدے اُتے ضیا دے جان، روشنی پا جان. اگر ایک بگڑیا بندہ بھی یار دے در تے آ گیا سارا پنڈ بخشیا جائے. نجات ہو جائے گی، نجات ہو جائے گی. میرے نال ایک سید نے، میں کوئی کراچیوں نہیں آیا، مینوں نہیں پتا کہ اس جلسے وچ پیر صاحب ایسن کے نہیں. میں میری مووی بنی ہوئی ہے علی والے کو، ہن تسی ریکارڈ چیک کرا لو. میں اگلے دن عارف والے ختم نبوت کانفرنس اتے سید خلیل الرحمان شاہ صاحب دے مدرسے اتنے گل کر بیٹھا. میں کہ جی میری رہائش کگو منڈی ہے، بندہ میں ثابت کرنا، آؤ کرایہ بھی بھردے ہاں، انہوں بندے نال ملاقات کروانے ہاں. لوگ کہندے نے مولویاں دی ضرورت نہیں. سنو یہ بھی ایک لابی ہے جڑی لابی کم کر رہی ہے. انہیں کہا جی چشتی صاحب تسی کہنا کی چاہتے ہو؟ میں کہ جی میں ایک پنڈ تقریر کرن گیا، اتنے ساری مسجد دی بیک سائڈ تے ساڈا پنڈ ہے، اس دی بیک سائڈ تے مرزائیاں نے اپنی ایک عبادت گاہ بنا کے اتنے لکھیا سی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. پیر صاحب میں جدو لنگیا نا تے میں کہ ہوئے واش روم دے اتنے قرآن کیوں لکھیا گیا؟ تو بڑا ظلم ہو گیا. تے میں انہاں مرزائیاں دے وڈیریاں نے کہا بھی آپ قرآن دی آیت لا دو. انہاں کیا مولوی صاحب کم کرو اپنا. میں کیا آیت لا دیو یہ لانی پوسی تھوڑی عبادت گاہ اسی عبادت گاہ سمجھتے ہی نہیں ہاں، یہ واش روم تو بھڑی تھا رہا لہذا لا دو. انہیں کہا نہیں لانی. میں کہ لے جائے گی. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام جدو سنیاں دا ریلا آیا
انہوں نے لانی پئی. میں جڑی گل اگے سنا پیا سنیا نے جلسہ کیا. انہیں کہا جی آیت لوہانی شفیق صاحب کا بڑا کردار ہے, سدو جلسہ کری. میں جلسہ پیا کرنا تو مرزائیاں کا ایک بڑا بندہ بھج کے مسیتی واڑیا تو انہیں میرے کو سپیکر چک لیا. بڑی ضرورت ہے مولوی دے کو سپیکر چک لینا, بڑی ضرورت کا کام ہے. تو میں اس بندے کا گٹ پھد کے میں کہ کی ہوا ہے. اس نے کیا تقریر بعد کر, پہلے مینو حضور دا کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھا سرکار دا, بعد تقریراں کرتا رہی. وہ سارا پنڈ اٹھ کے مسیتی واڑا آیا, یہ ہو کی گئے. میں انہوں پوچھا کلمہ تے پڑھانے ہاں پر یہ دس تینوں بنی کی. اس نے کہا مولوی صاحب میں تقریر پہ سنتا سا تیری تے تو جدو حضور دے حسن دی گل کی تھی تے یکدم میری اکھ لگی. تے میں سوچیا بھی مسلمانوں دا نبی کیوں جی ہو سکتا ہے جی دی تعریف مولوی انڈیا کل کل پہ کر دے. تے اکھ ہلے پوری نہیں سی لگی تے سرکار آ گئے. سرکار نے فرمایا ویکھو میرا حسن. زور نال کہہ لیا یا سبحان اللہ. حسن تک میرا. وہ کہنا اج پتہ لگ گیا کہ مسلمانوں دے رسول دا چہرہ کیڑا تے میں کیا ہوں تیرا ذوق سلیم کی وہ کہندا ہوں ہر ٹائم مینوں ایو ہی کہنا چاہیے سبحان اللہ. مایا جی ملکا آسان کا ملکا کتنے میرے علی کتنے تیری سنا تیرا ہونا نہ پڑے نو قسم لگے ہاتھ چوکے ہونا دودھ مار مسجد کے اندر کتنے میرے علی کتنے 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 میرے علی میرے علی میرے علی کتنے میرے علی. انہوں قسم لگے جا دو باری ہاتھ چکے نہ پڑے کتنے میرے علی کتنے تیری سنا کتنے میرے علی کتنے تیری سنا. شیخ بھائی تسی بڑے عظیم لوگ ہو. کتنے میرے علی کہڑا چاہتا کہ اج ملاقات حضور نال ہو جائے ہاتھ کر کے اعلان کر دے کتنے میرے علی. یار انج نہیں وہ گل سنو جے اج سونے نو ترس آ جاوے تے تیری ملاقات ہو جائے. ادھر گنج شکر دا خون بیٹھا ہوئے ادھر حسین دا پتر بیٹھا ہوئے تے مسجد میں دھوم پئی آوے کتھے میرے علی کتھے تیری سزا کتھے میرے علی کتھے تیری سزا. کیڑا کچھ سر سمجھا پیا میں گل پیا کرنا کتنے میرے علی. گل سنو اللہ کرے کوئی بے سورا بندہ مولوی دے کے نہ بیٹھ جائے. اچھا بے سورا بھی کوئی بندہ ہوتا ہے وہ بے سورا تو بہ سور والے نال جاوے تو سور والے نے تو مرنا ہی مرنا ہے. میں کتنے پڑھنا پیا جی اتنے کوئی ہوں پڑھ گیا تو سارے پیسے لے لیا جی. یہ کام مولویاں دا یہ بندے دی آمدنا پوچھیاں ہونے کا خدشہ ہے.
مگر گل سن لو، خدا دی قسمیں اسی اوٹ پٹانگ شاعر دا کلام نہ پڑھ دے تے نہ پڑھن دیندے، نہ سن دے تے نہ سنن دیندے۔ حامد بھائی او کلام تے پڑھنا چاہیے نا کہ کلام بعد وچ مکیا تے مصطفیٰ پہلے آ۔ ہائے 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 ہائے، حضور پہلے او تک ٹلے مار کے پڑھ لے، فرمایا میرے علی جی آقا، فرمایا سو کیوں گیا سے علی کی آقا تیری نعت پڑھ دیا سو گیا سا، فرمایا اٹھ ذرا نالے ویخ نالے سنا میرا حسن بیان، اٹھ ذرا پڑھ۔ تے پھر پیر صاحب جدوں پڑھیا، اچھا یہ چک کیڑا ہے جی؟ چک دا نام دسو کہ 26 چک والے حضور دے عشق کو ایک باری تہاڈی آواز اتنی اونچی میں سننا چاہنا کہ گنج شکر فرید کے روزے نو جفا مار کے اے آواز حسین دے قدماں وچ ٹکرائے، ہاتھ کڈ کے آکھو یا رسول اللہ، پھر آکھو یا رسول اللہ، مڑ دب کے آکھو یا رسول اللہ۔ پتہ لگے حضور دے غلام بیٹھے، حضور دے غلام بیٹھے سٹیج تے، کئی بندے ہالے مینوں نظر نہیں آندے، میں سبحان اللہ بھی نہیں آدے ہو کیوں نہیں آدے ہو تسی؟ میں تانوں بھی پوچھنا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، او جڑا نام جو دی زبان کڈ کے مار سکو، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لاکھو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ سنیا دی محفل میں حسن کیوں نہیں آیا حضور دے؟ جاندا ہوندا ہے۔ اور سن لو تانوں قسم ہے، پیراں دے پیر بڑے چومدے ہو تے ہاتھ بھی چومدے ہو تے چومی رکھیا کرو، ٹھیک کردے ہو۔ یہ گل سنو، جدوں حضور دی عزت دی واری آندی ہے تے باہر کیوں نہیں نکلدے ہو؟ ناموس رسالت واسطے کہیں باہر آنا بھائی؟ وہ بھی دسو نا مینوں۔ گل سنو جی، گل سنو، خدا دی مینوں عزت دی قسمیں سارے جگ دے پیراں نوں عزت حضور دی نال لین نال ملی۔ میرے جیسا کمینہ مولوی جڑا گلی چ بہن بھی قابل نہیں سی، گلی چ بہن دے بھی قابل نہیں سی، شاہ صاحب نے کیا اچا بہ جا، میں کیا پیر جی یہ کمینہ تے گلی چ بہن دے بھی قابل نہیں، اس کا کیا تیری ذات دی وجہ نال نہیں، یار دے نا دی وجہ نال۔ یار کھاندے حضور دا ہو تے جولی غیراں دی چ بہ جاندے ہو۔ سونا مسیتے، میں تمہیں قسم دینا، سونا یہ گل سنو، قابل غور گل، سنی دی موٹر سائیکل ہوئے، پترا تو گل کر رہے ہیں شاید تو ویسے ہی رہ جائے گا، سنی دی موٹر سائیکل ہوئے، او دے میٹر دے سامنے لکھا ہوئے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ سنی دی گڈی ہوئے کروڑ روپے دی، او بیکاری آ، پتہ نہیں کسے ٹائم بچ جائے، مر جائے گا۔ جے دے متھے ہوتے حضور دا نام لکھا گیا تے جے بچن لگی تے جبریل ہاتھ رکھ دے گا، یار دا یار دا نام لکھا۔ اپنے گھراں دے دروازے اتے لکھو لبیک یا رسول اللہ۔ پیر صاحب کے ناراض نہ ہوتے، میں انتظامیہ دے کسی ایک بندے کا نام پٹواری صاحب کے گھر بیٹھا رہا، بڑا پیار کیتا ہے نا۔ اج دے جلسے دی انتظامیہ میں تاں راضی ہو کے جانا کہ اگلے سال پیر سید آصف شاہ صاحب تے احمد سعید بھائی سعیدی صاحب تے حضور دے ثنا خان جدوں آنا تے اگے ویدے ان لیٹن بہت تے اس دن جس بوے تے نظر پوے تے پھٹی لگی ہوے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔
لبیک یا رسول اللہ. اور تسی پگلیاں میں جو ہاتھ والے بھی نہیں کر کے اوپر ہاتھ کر کے سبحان اللہ. لبیک یا رسول اللہ. مینو ایک بندہ آدھا اتنا ٹل کیوں ماردا پیا ہے؟ میں کہا تینوں کیوں بل آ رہے؟ ٹل لگن دے نا. اگے جی اتنا زور لایا بندے مر بھی سکتے. میں کہا بے وقوفا تینوں ساڈے عقیدے دی سمجھ ہی نہیں آئی. اور بندہ کھنگ نال بھی تو مر سکتا ہے جے یار دا نام لے دے. اور کھنگو نال بھی تو بندے ماری جاندے. کہ ادھروں یار دا نہ ہوئے تو ادھروں روح کڈ لوے تو ہن کڈ لوے. ہن کڈ لوے نا سب کوئی ہاتھ پھڑتے نہیں. میں ریاض الجنت وچ نفل پہ پڑھدا سا. پیر جی اللہ کرے اج دی محفل دی برکات نال اج یا سونا مل جائے تے یا ایسے سال ساری محفل نو مدینے دا ٹکٹ ملے. تم بہاول نگر دا ایک دھوتی بننے والا بوڑھا بابا او مینو آدا صوفی آ اچا بھی اتنے نہیں بولی دا. او مینو بوڑھا پیا کھالے کڈن والا آندا صوفی آ اچا بھی اتنے نہیں بولیندا تے ہن بس بھی کر واری مینو بھی تے ہن ایتھے کچھ ایدا کرن دے. اور میں کیا بابا کیا نے میں گل سن لو. اس دا کیا منت من کے آیا سا بھی ریاض الجنہ وچ سجدہ کر دیا مرن نو دل لے. میں اٹھ کے باہر کھلوتا یہ بابا سجدے چ پیا بس پیا ہی رہا. بس پیا میں کیوں ایڈا لمبا سجدہ چکیتا سو خیر ہوئے. ہائے 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 اور سٹیج تے بہن والے اشارے نہ کرے آجے. اور اشارے نہ کری تینوں کی پتہ گل کتے پہنچ گئی. اور نہ کر اشارے. میں تھوڑی دیر بعد بابے دے پیراں نوں ہلایا بابا نہیں اٹھیا. او دا نال پتر ایک او دا داماد. اس کا مولوی صاحب کی پیاد ہے؟ میں کہ بابے نو پونا گھنٹہ ہو گیا ٹھنجا نہیں. دوئی نماز دا ٹائم ہویا صفا پڑھن لگیاں. ہائے ہائے انہاں ویکھیا تے رب نو پیارا ہے او دا پتر نو رونا چاہیدا ہی. او پیو دا متھا چوم کے آندا ہے صحیح مریا تے صحیح تھارے مریا. اوے ابا صحیح مریا ہے تے صحیح تھارے مریا. اتنے بھی بڑا نصیب ہے مردے. تینوں تو توجہ نہیں کر سکیا میں کی عرض کرنا پیا. او دا پتر نالے پیو دا منہ چمدا تے نالے آندا کتھے میرے علی کتھے تیری. جڑا ہاتھ کر سکدا ہاتھ کر کے دب کے آکھو کتھے میرے علی کتھے اللہ کرے مدینے مرو آج جو کی آواز دے کتھے میرے علی کتھے تیری سنا. یک نگاہ ہے گاہے آج تو پھیلے پنج تن کتھے میرے علی کتھے تیری سنا. محفل بخشی جائے گی دو باری ہاتھوں کر کے اعلان کر دے کتھے میرے علی کتھے میرے علی کتھے تیری سنا. کتھے میرے علی کتھے تیرے سنا. الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برکو لگی ماں کنی خاتمہ اگر دعوت نبرت کنی والقبول منو دست دامان آل رسول کتھے میرے علی کتھے تیری سنا. کتھے میرے علی کتھے تیری سنا. اے
مرشدا تکھیاں کتھے اس کیا صحیح مرے ہیں تے صحیح تھارا تے مرے ہیں صحیح مرے ہیں تے صحیح تھارے مرے ہیں جنہ دلوں رشتے جوڑے نہ حضور نال خدا دی مینوں قسم ہے حضور نال تو گلاں کر کے دھوکا نہ دے اپنے آپ نو حضور نو تو کی دے سکنا ہے اپنے آپ نو سرکار نو تو کی دھوکا دے سکنا ہے فرمایا مدینے دیا تاجدارا صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم فرمایا بے شک اللہ نے ایتھے مینوں محسوس کرانی جدو ترجمہ روکا کہ میں سننی بیٹھا جدو ترجمہ رکے تے تیری زبان نہ رکے فرمایا بے شک اللہ نے بس چن لیا بس چن لیا سینہ کل چوڑا ہون تینوں شرمندگی نہیں ہون لگی قرآن سن کے شرمندگیاں نہیں ہوندیاں اللہ فرماتا میں چن لیا میں ایک بندے نو آخیا کہ ترجمہ سمجھ لگ گئی اللہ دا میں چن لیا اس کا کیا جی گگو وچ رولا پیا اساں چن لیا لاہور والے آندے نے اساں چن لیا پاکستان سارے چ رولا پیا چن لیا چن لیا چن لیا چن لیا رب دا میں چن لیا تو حامد بھائی میں ایک سیانے جے بندے نو پوچھو ہیٹھاں رولا ہے میں چنیا اتنے وہ آدھا میں چنیا یہ کوئی فرق بھی نکلیا بھی تسا کنوں چنیا تے اس کنوں چنیا ہائے 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 مینوں کعبے دے رب دی قسم ہے قرآن ویکھی ٹھنڈ کیویں پاندا ہے تے مینوں پیر آصف شاہ صاحب فرمان لگے چشتی صاحب چھوٹا برا لگنا ہے کن کر تینوں دساں جڑا تھلے رولا ہے میں کہا جی کی انہیں کیا بندیاں نے رل کے اے میرے ویکھی یاد بندیاں نے رل کے بندیاں نو چن لیا بندیاں نے رل کے بندیاں نو چن لیا میں کیا کی کہندا کونسلر ناظم چیئرمین ایم پی اے ایم این اے بندیاں نے بس بندیاں نو چن لیا ایتھے تک ہوئے ہیں چپ بیٹھا ہن میرے بھائی احمد سعیدی تو لے کے آخری بندے تک منظر ویکھی کی بندا ہے میں کہ یا اللہ ہٹھاں بندیاں نے بندیاں نو چنیا ہے تو کینو چنیا ہے فرمایا مصطفی میں مصطفی نو چن لیا ہے میں حضور نو چن لیا ہے میں حضور نو چن لیا ہے اس تو اگے پھر تقریراں ہون گیاں ٹائم بڑا نازک ہے تے تسی بھی بڑے نازک ہو لہذا نازک بندیاں نو اینی کی تقریر کافی ہوندی ہے اللہ تعالی نے جدو سرکار جو چونی لیا ہے تے او دے چنے ہوئے وچ بلا کوئی عیب بھی ہو سکدا ہے تیرے تو بس عیب تنہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخ اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے انتظامیہ والے بندے ہاتھ کھڑے کرو جنہیں جلسہ کرایا تو حضور دی عزت دی قسم ہاتھ کھڑے کرو یار کرو سن لو نا سارے پنڈ والے تو سلام ہوئے ہن اگلے سال تختیاں کیڑیاں لگڑیاں لبیک بس جلسہ ہو گیا تو منظوری مدینے والے والو ہو گئی ہے یہ تختیاں جنہ ہاتھاں نے لانیاں نے نا فرشتیاں بھی انہاں ہاتھاں نو تکنا بڑے انشاءاللہ اے پیر صاحب اس علاقے دے بادشاہ نے سید نے اور جماعت اہل سنت دے عظیم ذمہ دار شخصیت نے اہل سنت دا یہ پیغام ہے گھر گھر گڈی پہ موٹر سائیکل پہ لبیک یا رسول اللہ نالے شیطان نہیں آئے گا نالے شدومڑے نہیں آئیں گے ہاں جی اس گھر وال جیڑا ویکھے گا وہ بستر اورا نہیں لے آنے کیا بات ہے حضرات جی وقار